محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ایک ایسا طوفان جس نے پوری دنیا کی تمام بلند ترین عمارات کو ڈبو دیا۔ بڑے بڑے پہاڑ اس طوفان کی موجوں کے سامنے غائب ہو گئے۔ ہر طرف تباہی ہی تباہی مچ گئی۔ پوری دنیا اس طوفان کی وجہ سے اس صفحہ ہستی سے ناپید ہو چکی تھی۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا، لیکن پانی کی ان اونچی اونچی موجوں کے اوپر صرف ایک لکڑی کی بنی کشتی ہی تیر رہی تھی۔ اس دنیا میں طوفان کی تباہی کے دوران صرف یہی ایک کشتی بچی تھی اور اس کے اوپر موجود 80 لوگ، جن سے اس دنیا میں نسل انسانی کی دوبارہ ابتدا ہوئی۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے اس سرزمین پر یہ طوفان کس وجہ سے آیا، اس طوفان نے کس قدر تباہی مچائی اور اس طوفان کی موجوں کا سامنا کرنے والی اس کشتی میں سوار لوگ کون تھے، یہ کشتی کس کی تھی اور آخرکار ان سب کے ساتھ کیا ہوا، تمام تر معلومات آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کے بعد ان کی اولادیں اس دنیا میں آباد ہوئیں۔ ایک لمبا عرصہ بیت جانے کے بعد یہ قومیں اللہ تعالیٰ کو بھول گئیں۔ ان لوگوں نے ایک خدا کی بجائے کئی خداؤں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف گامزن ہو گئے۔ ان لوگوں نے اپنی عبادت گاہیں بتوں سے بھر لی تھیں اور اس کے علاوہ ہر ایک کے گھر میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ لوگ اپنے بنائے ہوئے مٹی کے خدا کو مانتے تھے اور اس سے مرادیں مانگتے تھے۔ شیطان مردود نے لوگوں کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات کو بھول چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے ہی ایک نیک دل شخص کو نبی بنا کر بھیجا، جس کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لمک تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پہلے رسول ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور توحید کا درس دیا۔ آپ پر کئی کتابیں نازل ہوئیں اور اس دنیا میں سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ملک ایران میں رہتے تھے۔ آپ نے انہیں خالق کائنات کی وحدانیت اور اس کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ایک خدا کو مانو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ اگر تمہاری کم عقلی کا یہی عالم رہا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی بڑے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ کہا کہ اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر مار دیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں کافی لمبی ہوا کرتی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی کافی لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن آپ کی بدبخت قوم پر آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ کی قوم میں سے چند غریب لوگ ہی ایمان لائے تھے، جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ آپ کی اپنی قوم کو مسلسل تبلیغ کرنے کی وجہ سے آپ کے مخالفین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حق حضرت نوح علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے لیے وحی بھیجی اور فرمایا کہ جن لوگوں کے نصیب میں ایمان کی دولت تھی وہ ایمان لائے اور باقی لوگوں کے متعلق آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اب ان کی مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔
اب ان کی تباہی قریب ہے اور ان کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، کیونکہ ان کی قوم کو ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقرر ہو چکا تھا۔ اس لیے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حق حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑیاں کاٹ کر کشتی بنانی شروع کر دی۔ اللہ نے اپنے اس نبی کو لکڑیاں کاٹ کر تختہ بنانے کے ہنر سے بھی خوب نوازا تھا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی اور اچھی قسم کی کشتی تیار کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اس کے سرداروں نے ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم نبوت کو چھوڑ کر یہ سب کام کرنے لگ گئے ہو، اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو کیا یہ اس زمین پر چلے گی؟ کیونکہ یہاں تو کوئی دریا اور سمندر ہی قریب نہیں ہے۔ آپ ان کی باتوں پر صبر سے کام لیتے اور جواب میں یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، اللہ کا عذاب سیلاب کی صورت میں آئے گا اور اس وقت تم کو اصلیت کا پتہ چلے گا، لیکن افسوس اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ جب عذاب کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے کر کشتی میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی ساتھ بلا کر کشتی میں سوار کر لو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، اور ایسا کرنے کے بعد آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز اور تباہی مچا دینے والی بارش تیزی سے برسنے لگی اور ایک خوفناک اور تیز ترین سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا تھا، لیکن اس سیلاب میں صرف یہی ایک کشتی آرام سے تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے پہاڑ پر بیٹھا تھا۔ آپ نے کہا، اے میرے بیٹے، میرے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ٹھہرو۔ لیکن آپ کے بیٹے نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں ایک اونچے پہاڑ پر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آج اس طوفان سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ انہی باتوں کے دوران ان کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہوئی اور وہ اس میں تباہ ہو گیا۔ طوفان نوح کی تباہی کا عالم یہ تھا کہ اس طوفان نے پوری دنیا میں ہر طرف تباہی ہی تباہی مچا کر رکھ دی تھی۔ کچھ بھی سلامت نہیں بچا تھا، سب کچھ غرق ہو گیا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہی اس پانی کے اوپر پہاڑ کی طرح تیر رہی تھی۔ روایات کے مطابق اس کشتی میں 80 لوگ اور ان کے کنبے شامل تھے۔ یہ لوگ 150 دنوں تک کشتی میں سوار رہے۔ اس کے بعد کشتی کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں وہ ٹھہر گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوا زمین پر موجود مردار دیکھ کر ان پر جھپٹ پڑا اور واپس نہ آیا۔ اس کے بعد آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر واپس آیا تو اس کے منہ میں ایک زیتون کا پتا تھا اور اس کے پاؤں پر کیچڑ لگا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کرنا شروع کر دی جس کا نام سمانین رکھا گیا تھا۔ پھر یہاں سے ایک بار پھر اس سرزمین پر نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کی قدیم مذہبی کتابوں میں روایات بیان کی جاتی ہیں جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر آتا ہے، لیکن زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا ذکر ملتا ہے جس کے ذریعے بچ جانے والے لوگوں نے اس دنیا میں دوبارہ انسانی آبادی کو قائم کیا۔ قرآن کریم میں سورۃ نوح میں کچھ اس طرح فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے نوح، کشتی سے اتر برکتوں اور سلامتی کے ساتھ،
جو تم اور تمہارے ساتھ والوں پر رہیں گی، اور دوسری جماعت ہے کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے اور پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب ملے گا۔ بے شک یہ دنیا طوفان ہے، شیطان بھٹکانے والا ہے، اور انبیاء کرام کشتی نوح ہیں۔ جس نے ان کی پیروی چھوڑی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کی طرح ہلاک ہوا، جبکہ وہی اس طوفان سے محفوظ رہے جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے تھے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔